السلام علیکم سامعین، گزشتہ چند دنوں سے ہم آپ کو محرم کے متعلق ویڈیو دکھا رہے ہیں جس میں تکرار کے ساتھ شیعہ اور سنی کا ذکر آتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو شیعہ اور سنی کے متعلق مزید معلومات فراہم کی جائے۔ یہ مضمون ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب علماء اور سیاست سے ہے، جس کا عنوان ہے علماء اور مدرسہ، اور اس میں شیعہ اور سنی مسلک کے مدرسوں کے آغاز کے متعلق آپ کو بتایا گیا ہے۔ یہ کتاب سن 1994 میں پہلی بار شائع ہوئی اور مسلسل اب تک یہ کتاب شائع ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر مبارک علی لکھتے ہیں کہ مدرسے کے قیام سے پہلے مذہبی تعلیم یا تو استاد کے گھر پر دی جاتی تھی اور یا پھر مسجد میں، کہ جہاں بیک وقت کئی استاد اپنے حلقے بنا کر طالب علموں کو پڑھایا کرتے تھے۔ یہ تعلیم عام طور پر نجی ہوتی تھی اور ریاست بہت کم ان کی مالی امداد کیا کرتی تھی۔ اگر کوئی علماء استادوں اور مذہبی تعلیم کے لیے چندہ دے اور ان کی مالی اعانت کرے تو اسے نیک کام سمجھا جاتا تھا۔ اس وجہ سے اکثر جلد ہی تعلیم کا خرچہ گاہے بگاہے مخیر حضرات کی مدد سے چلا کرتا تھا، جن میں تاجر، امراء اور حکومت کے اعلیٰ عہدیدار شامل ہوا کرتے تھے۔ جب عباسی خلافت کی کمزوری کی وجہ سے خلافت کے صوبوں میں آزاد حکومتیں قائم ہونا شروع ہوئی تو ان کو ایسے تربیت یافتہ علماء کی ضرورت تھی کہ جو قاضی، مفتی اور صدر کے عہدوں کے لیے مناسب ہوں۔ چنانچہ اس ضرورت کو پورا کرنے کی غرض سے مدرسے کی ضرورت پڑی، تاکہ ایک ایسا ادارہ ہو کہ جہاں باقاعدہ تعلیم و تربیت کے بعد علماء کو تیار کیا جا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلا مدرسہ خراساں میں قائم ہوا اور اس کے بعد اس کی تقلید کرتے ہوئے اسلامی دنیا کے مختلف حصوں میں مدرسے قائم ہونا شروع ہو گئے۔ چونکہ ایک مدرسے کے لیے ضروری تھا کہ اس کی ایک عمارت ہونی چاہیے کہ جس میں استادوں اور طالب علموں کے لیے کتب خانہ ہو، جس میں باقاعدہ تنخواہ دار اساتذہ ملازم ہوں اور طالب علموں کی رہائش کے لیے ہاسٹل ہو۔ اس لیے ایک ایسا ادارہ چندوں کے سہارے نہیں چل سکتا تھا، اس کے لیے باقاعدہ آمدنی کی ضرورت تھی۔ اس لیے ان مدرسوں کو ریاست نے مالی امداد فراہم کی اور اس طرح ریاست نے نہ صرف مدرسوں پر اپنا تسلط قائم کر لیا بلکہ مذہبی تعلیم کو بھی اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا۔ ان مدرسوں کا پہلا مقصد تو یہ تھا کہ ایسے لوگوں کی تربیت کی جائے جو شریعت اور فقہی امور میں مہارت رکھتے ہوں، تاکہ یہ لوگ عدالتی عہدوں پر مقرر کیے جائیں۔ اس لیے بہت جلد ایسے مدرسے قائم ہونا شروع ہو گئے کہ جو 4 سنی فقہی مذاہب میں طالب علموں کو تعلیم دیتے تھے۔ اس کی وجہ سے مدرسہ ایک ایسا مرکز ہو گیا کہ جو معاشرے کی مذہبی ضروریات کو پورا کرتا تھا اور مذہبی اقدار کا تحفظ کرتا تھا۔ سنی عالم اسلام کے مقابلے میں مصر میں فاطمی خلافت 909 سے 1171 عیسوی تک رہی۔ اس میں مشہور الازہر کی بنیاد ڈالی، جو کہ اگرچہ مسجد کا نام تھا مگر یہ ایک مدرسہ تھا کہ جس کا مقصد تھا کہ یہاں ایسے مشنری علماء کی تربیت کی جائے کہ جو سنی عقائد کے خلاف تبلیغ کر کے لوگوں کو شیعی عقائد کی طرف مائل کر سکے۔ فاطمی ریاست نے الازہر کی مکمل طور پر سرپرستی کی اور اس میں مشہور علماء کو بحیثیت استاد کے مقرر کیا اور ان کی اچھی تنخواہیں مقرر کی
تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ درس و تدریس میں مشغول رہ سکے۔ تقریباً 200 سال تک الازہر شیعی عقائد کی تعلیم کے لیے مشہور رہا کہ جس کے تربیت یافتہ مبلغ علماء پوری اسلامی دنیا میں پھیل گئے اور بڑے مؤثر انداز میں انہوں نے اپنے عقائد کی تبلیغ کی۔ ان مشتری علماء کی سرگرمیاں اس قدر خفیہ اور اس قدر اثر کرنے والی تھی کہ اس سے سنی معاشرہ پریشان ہو گئے اور انہیں ان سے زبردست خطرے کا احساس ہوا۔ لہٰذا اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے سلجوق خاندان کے مشہور وزیر نظام الملک، جن کی وفات 1092 میں ہوئی، انہوں نے مدرسوں کا ایک سلسلہ شروع کیا جو اس کے نام سے مدرسہ نظامیہ مشہور ہوا۔ یہ مدرسے بغداد، نیشاپور، ہرات، اصفہان اور موصل میں قائم ہوئے۔ بغداد کے مدرسے کے پرنسپل مشہور مذہبی عالم امام غزالی بھی تھے، جن کی وفات سن 1111 عیسوی میں ہوئی۔ ان مدرسوں کی مذہبی تعلیم میں حنفی و شافعی فقہی مسالک پر زور دیا جاتا تھا اور ساتھ میں انہیں ان مقصد کے لیے تربیت دی جاتی تھی کہ وہ شیعہ، اسماعیلی اور کرامتی تحریکوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ان کے عقائد کو رد کریں۔ اس مذہبی تصادم کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں جانب سے علماء کو انتہائی اہمیت مل گئی اور انہیں سنی اور شیعہ حکومتوں کی جانب سے نہ صرف مالی امداد ملنے لگی بلکہ ان کی سرپرستی حاصل ہو گئی، جس کی وجہ سے معاشرے میں ان کا سماجی رتبہ بڑھ گیا اور ان کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ ان کا تعلق اس گروہ سے ہے کہ جو صراط مستقیم پر ہے۔ اس لیے یہ ان کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے اور حکمرانوں کے اعمال کی بھی جانچ پڑتال کرے تاکہ وہ مذہب سے روگردانی نہیں کر سکے۔ لیکن مدرسے کے دو نتائج نکلے۔ ایک طرف تو اس نے علماء کو منظم کیا، انہیں تربیت دی، تو دوسری طرف انہیں ریاست سے منسلک کر کے اس کے ماتحت کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ ان مدرسوں نے ایک بڑی تعداد میں فارغ التحصیل طالب علموں کو پیدا کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ریاست میں جتنی مانگ تھی یہ اس سے زیادہ ہو گئے، اور جب انہیں کوئی کام کرنے کو نہیں رہا تو غربت اور بے روزگاری کے ہاتھوں مجبور ہو کر انہوں نے مذہبی مسائل اور تنازع پیدا کرنا شروع کر دیے اور فرقہ واریت کو خوب ہوا دی۔ چونکہ انہیں ریاست میں عہدے نہیں ملے، اس لیے انہوں نے حکومت کی بھی مخالفت شروع کر دی، اور ساتھ ہی میں ان علماء کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا جو ریاستی عہدیدار تھے۔ ان کی نظر میں یہ علماء مذہب کا کاروبار کر رہے تھے اور دینی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان سے روگردانی میں مصروف تھے۔ اس لیے انہوں نے ان علماء کو علماء سو کہا اور خود کے لیے علماء حق کا لقب اختیار کیا۔ مگر اس سارے مسئلے نے ایک نئی صورتحال اختیار کر لی، کیونکہ علماء سو اور علماء حق میں کبھی بھی متفقہ فیصلہ نہیں ہو سکا اور ہر گروہ ایک دوسروں کو اس سے مخاطب کرتے رہے۔ اپنے مقدمے کو مضبوط کرنے کی غرض سے علماء نے لوگوں کی طرف توجہ دی اور مذہبی معاملات پر ان کے جذبات کو ابھارنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں فرقہ واریت کی بنیادیں پڑ گئی اور مذہبی بنیادوں پر ایک دوسرے سے نفرت کی ابتدا ہو گئی۔ سامعین، اس مضمون سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فرقہ واریت کا سلسلہ کب اور کیوں شروع ہوا اور کس طریقے سے یہ آگے بڑھتا گیا، اور آج اس نے تمام اسلامی مملکت اور دنیا کو اس میں گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل احساس انفو کو سبسکرائب کیجیے
کمنٹس کیجیے، شیئر کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم مزید آپ کی دلچسپی کے لیے ویڈیو تشکیل دیں۔ ہمارے ٹک ٹاک چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے، فالو کیجیے، کمنٹس کیجیے، شیئر کیجیے۔ شکریہ۔